سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ الطیبین الطاہرین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان عذاب ربک لواقع ما له من دافع صدق اللہ العظیم۔ غوث اعظم بمنے بے سرو ساما مددے قبلہ دین مددے کعبہ ایمان مددے انتظار کرم تست منے عینی را اے خدا جو خدا بینو خدا دا مددے بگردہ بے بلا افتاد کشتی ضعیفانو شکستہ رات پشتی بحق کے خواجہ عثمان ہارون مدد کن یا معین الدین چشتی مدد کن یا معین الدین چشتی مدد کن یا معین الدین چشتی۔ ذوی الاحترام ذوی الاحتشام باصفا علماء کرام، حاضرین محفل، عزت ماں پردہ نشین ماں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم اور آپ مل کر انتہائی عقیدت و محبت کے ساتھ اپنے اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت انیس بے کساں چارہ ساز درد منداں، ہم غریبوں کے غم گسار، ہم فقیروں کی ثروت، شہر یار ارم تاجدار حرم نوبہار شفاعت، شب اسرا کے دولہا نوشے بزم جنت، دانائے سبل مولائے کل ختم الرسل، خسرو خوباں سیاح لامکاں وجہ کن فکاں، در اللہ المکنون سر اللہ المخزون، عالم ما کانا وما یکون، آب و گل انبیاء جانو دل اصفیاء، مطلع ہر سعادت مقطع ہر سیادت، خلاصہ کائنات فخر موجودات، حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ، ارواحنا فدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں جس طریقے سے پڑھاؤں بلند آواز سے میرے ساتھ مل کر پڑھیں۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، وعلا آلک و اصحابک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ پاٹ وہ کچھ دھاریے کچھ زار ہم، پاٹ وہ کچھ دھاریے کچھ زار ہم، یا الہی کیوں کر اترے پار ہم، اپنی ستاری کا یا رب واسطہ ہو نہ رسوا بر سرے بازار ہم، دوستوں کی بھی نظر میں دشمنوں کی بھی نظر میں پھول تم، دوستوں کی بھی نظر میں خار ہم، اور ان کے آگے دعوے ہستی رضا کیا بکے جاتا ہے یہ ہر بار ہم۔ الحمدللہ آج کی یہ محفل بے پناہ خوبصورت جو امام احمد رضا تنظیم کے لوگوں نے سجائی ہے، اور آپ مجھ سے پہلے خوبصورت شعراء کے خوبصورت کلام اور بالخصوص حضرت علامہ مفتی سلطان رضا صاحب سے اصلاح معاشرہ پر بہترین خطاب سماعت فرما چکے ہیں، اور کل کی گفتگو سے کچھ وابستہ کر کے کچھ معروضات میں بھی پیش کرنا چاہتا ہوں۔ اسی مناسبت سے میں نے قرآن مقدس کی آیہ کریمہ تلاوت کی ہے۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے ان عذاب ربک لواقع انہ ما لہ من ضعف، کہ اللہ کا تیرے رب کا عذاب واقع ہو کر کے رہے گا، اور اس کو دنیا کی کوئی طاقت دفع نہیں کر سکتی، روک نہیں سکتی۔ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے کلام مجید
میں ہمیں یہ آگاہ کر دیا کہ اللہ کا عذاب، تیرے رب کا عذاب واقع ہو کر کے رہے گا، آ کر کے رہے گا، اور اسے کوئی دفع نہیں کر سکتا، دنیا کی کوئی طاقت اس کو دفع نہیں کر سکتی۔ اس آیے کریمہ کو ایک مرتبہ کسی قاری قرآن سے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ نے سنا، تو سننے کے بعد امیر المومنین سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، اور سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ اس آیے کریمہ کو سن کر کے بے ہوش ہو گئے۔ آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے اور آیے کریمہ کو سن کر بے ہوش ہو گئے۔ کیوں؟ ان عذاب ربک لواقع، کہ تیرے رب کا عذاب بے شک، یوں تو قرآن کی کوئی بات میں شک نہیں ہے، اور جس کو اللہ بے شک کہہ کر کے ارشاد فرمائے کہ بے شک تیرے رب کا عذاب واقع ہو کر کے رہے گا، اور دنیا کی کوئی طاقت، دنیا کا کوئی انسان، دنیا کی کوئی قوت، کوئی اس کو دفع نہیں کر سکتی۔ اللہ جس قوم پر عذاب نازل کرنے کا فیصلہ کر لے، اللہ جس قوم کو عذاب میں مبتلا کرنے کا فیصلہ کر لے، اس اللہ کے عذاب کو پھر کوئی دفع نہیں کر سکتا۔ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب معراج کی شب رب سے ملاقات کے لیے، رب سے لقاء کے لیے تشریف لے گئے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب جنت کی سیر کرائی اور اپنی نشانیاں دکھائی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہنم کا مشاہدہ بھی کرایا، اور رب تبارک و تعالیٰ نے جہنم کے مختلف عذابات اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دکھائے۔ میرے آقا مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو بیان فرمایا تاکہ قبل از وقت امت تک یہ بات پہنچ جائے تو لوگ اپنے آپ کو اللہ کے عذاب سے بچا سکے۔ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ لوگوں، جب میں نے جہنم کا مشاہدہ کیا تو میں نے یہ دیکھا کہ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ پیپ کا دریا ہے، مواد کا دریا ہے۔ اللہ اکبر! آپ اندازہ کریں دنیا کے انسان سے پیپ نکلے یا مواد نکلے تو کیسی بدبو آتی ہے، لیکن اللہ اکبر، وہ دنیا کے انسانوں کے پیپ کا نہیں، دنیا کے انسانوں کے مواد کا نہیں، بلکہ وہ جہنمیوں کے پیپ کا دریا تھا، جہنمیوں کے مواد کا دریا تھا، اور انسان اس کے اندر غوطہ لگا رہے تھے، انسان اس کے اندر تیر رہے تھے۔ جب کبھی وہ منہ باہر نکالتے تو فرشتہ ایک بڑا سا پتھر ان کے سر پہ ڈالتا اور وہ اندر ہی منہ کر لیتے۔ اس میں اتنی سخت بدبو تھی کہ دماغ پھٹا جا رہا تھا۔ میرے کریم آقا فرماتے ہیں میں نے جبریل سے پوچھا، جبریل یہ کون ہے اور کیا معاملہ ہے؟ جبریل امین عرض کرتے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، یہ آپ کی امت کے سود خور لوگ ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس عذاب میں گرفتار فرمایا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آج امت کے اندر سود بھی بڑی تیزی سے بڑھتا جا رہا ہے۔ راتوں رات کروڑ پتی بننے کے چکر میں، راتوں رات مالدار بننے کے چکر میں لوگ حلال و حرام کی تمیز ختم کر چکے ہیں۔ اللہ اکبر! مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس نے سود کا ایک لقمہ کھایا گویا اس نے اپنی ماں کے ساتھ 36 مرتبہ زنا کیا۔ سود کا ایک لقمہ کھانے والا اپنی ماں کے ساتھ 36 مرتبہ زنا کرنے کے برابر ہے۔ لوگ حج کی طرف توجہ تو کر رہے ہیں، لوگ عمرہ کی طرف توجہ تو کر رہے ہیں، لوگ چہروں پہ داڑھی کی طرف توجہ تو کر رہے ہیں، لیکن لوگ سود میں بھی بڑی تیزی کے ساتھ مبتلا ہو رہے ہیں۔ اور سن لو، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قیامت کے قریب میری امت پر ایک وقت ایسا آئے گا کہ لوگ سود میں مبتلا ہو جائیں گے، سب لوگ سود میں مبتلا ہو جائیں گے، مگر وہ لوگ جو سود سے بچنا چاہیں گے، جو نہیں بچیں گے وہ تو گرفتار ہو جائیں گے، جو نہیں بچیں گے وہ تو ڈوب جائیں گے، لیکن جو بچنا چاہیں گے، غیب دا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں ان تک بھی سود کے ذرات پہنچ کر کے رہیں گے۔
جو بچنا چاہیں گے ان تک سود کے ذرات پہنچ کر کے رہیں گے، جو نہیں بچیں گے تو ان کا حال ہی برا ہے۔ اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جب سود خوروں کو ان کی قبروں سے اٹھایا جائے گا تو ان کے پیٹ مٹکوں کی طرح ہوں گے، اور اس میں جہنم کے بچھو ہوں گے، اور ان کے پیر اور سر چھوٹے چھوٹے ہوں گے۔ جب وہ اللہ رب العزت کی طرف میدان محشر کی طرف بڑھیں گے تو وہ ایسے نظر آئیں گے جیسے ان پر کسی نے جادو کر دیا ہو یا ان پر کسی نے سحر کر دیا ہو، اور اس کے بعد وہ چل نہیں سکیں گے، وہ گر پڑیں گے۔ پوچھا جائے گا یہ کون لوگ ہیں؟ تو کہا جائے گا یہ دنیا میں سود کھانے والے، بیاج کھانے والے، انٹرسٹ کا پیسہ استعمال کرنے والے لوگ ہیں۔ اس کے بعد میرے کریم آقا غیب دا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ہم آگے بڑھے تو ہم نے ایک بھیانک منظر دیکھا۔ منظر یہ تھا کہ اللہ اکبر، کچھ لوگوں کے سامنے اچھا بھلا گوشت رکھا ہوا تھا، اور وہ اچھے بھلے گوشت کو چھوڑ کر وہ بدبودار گوشت کھا رہے تھے۔ میں نے پوچھا جبریل یہ کون لوگ ہیں؟ تو جبریل امین نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ آپ کی امت کے وہ مرد اور عورتیں ہیں کہ جو اپنی حلال عورتوں کو چھوڑ کر کے ناجائز عورتوں کی طرف یعنی زنا کی طرف جاتے تھے، اور یہ وہ عورتیں ہیں جو اپنے شوہر کو چھوڑ کر دوسروں کے ساتھ بدکاریاں کیا کرتی تھی۔ یہ ان کی مثال ہے کہ وہ حلال کو چھوڑ کر، خوشبودار گوشت کو چھوڑ کر حرام کی طرف ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں اور ایک خاتون جنت کی کنیزوں، اللہ اکبر، آج یہ بلا بھی بڑی تیزی کے ساتھ بڑھتی جا رہی ہے۔ سیریلوں کے اندر، فلموں کے اندر اب یہ پیغام دیا جا رہا ہے کہ جس طریقے سے ایک مرد کئی عورتوں سے تعلقات قائم کر سکتا ہے، اسی طریقے سے ایک عورت بھی کئی مردوں سے اپنے رابطے بنا سکتی ہے، جس کی وجہ سے زنا کی گندگی بڑھتی جا رہی ہے۔ بڑی معذرت کے ساتھ یہاں کا ماحول ایسا نہ ہوگا، لیکن پوری دنیا کا ماحول یہ ہو رہا ہے، شادی شدہ لوگ ایک دوسرے کے ساتھ ناجائز تعلقات قائم کر رہے ہیں، اور زنا کی نحوست بڑھتی جا رہی ہے، زنا کی گندگی بڑھتی جا رہی ہے۔ شاید ہی کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو زنا سے محفوظ ہے، اللہ اکبر، کچھ لوگ تو زنا کرنے میں ڈوبے ہوئے ہیں، اور کچھ لوگوں کی آنکھیں زناکار ہے۔ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لوگوں انسان کی آنکھیں بھی زنا کرتی ہے۔ صحابہ کو تعجب ہوا یا رسول اللہ ہمارے ماں باپ آپ پر قربان، انسان کی آنکھیں کیسے زنا کر سکتی ہے؟ تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جو مرد کسی عورت کو ناجائز نگاہ سے دیکھے یا گندی نیت سے دیکھے اس کی آنکھیں زناکار ہے، اور جو عورت کسی مرد کو گندی نگاہ سے دیکھے اس عورت کی آنکھیں بھی زنا